السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بھائیو، یہ لیکچر یا یہ پروگرام خصوصی طور پر حرم پاک مکہ مکرمہ یا حرم نبوی سے متعلق لوگوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ خصوصاً ہمارے ان بھائیوں سے خطاب ہے جو اللہ کی رحمت سے حرمین شریفین کی خدمت کے شرف سے متشرف ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے حرمین کی خدمت کے لیے چن رکھا ہے۔ بھائیوں، اگر ایشیا سے اپنا وطن چھوڑ کر ہم روزی کمانے آئے ہیں تو یہاں دوسری جگہوں پر اور دوسرے دفاتر یا کمپنیوں یا تجارتی دکانوں پر بھی آپ روزی کما سکتے تھے۔ کسی کا فیملی ڈرائیور رہ کر روزی کما لیتے، کسی کمپنی کے دفاتر اور کسی بڑے اور کمرشل کی دکانوں کی صفائی کر کے روزی کما لیتے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں تازہ کرتے جائیں کہ اگر آپ مکہ مکرمہ اور ریاض کے درمیان مکہ جدہ، مکہ سے مدینہ یا برعکس راستوں پر گاڑیاں ٹریلر چلاتے یا بلڈوزر چلاتے تو کتنی سختیوں کا سامنا ہوتا۔ راستے کے خطرات، پھر گرمی اور سردی کی تکلیفیں، سونے کی تکلیفیں، کھانے پینے کی تکلیفیں برداشت کرتے۔ مگر اللہ نے آپ کو اپنے مقدس گھر بیت اللہ شریف اور بیت الحرام اور مسجد الحرام کی خدمت کا شرف بخشا ہے، اور ہم سب کو اللہ نے اپنا پڑوسی بنایا ہے۔ ہر زمانے میں مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو اہل اللہ کہا جاتا تھا، یعنی اللہ والے۔ اسی طرح انہیں جار اللہ، اللہ کے پڑوسی بھی کہا جاتا تھا۔ تو ہمیں کتنا بڑا شرف ملا ہے، ہمیں اللہ نے اپنے پڑوسی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ بھائیو، یہ بہت بڑی عزت اور تکریم کی بات ہے۔ کروڑوں لوگ جو ایک نظر کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، یا کچھ گھنٹے یا کچھ دن گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ کبھی کبھی یہ تمنا اپنے دلوں میں لیے اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں اور یہاں آنے کا موقع ان کو نہیں ملتا۔ کتنی بڑی عزت اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تکریم ہے کہ اس نے ان کروڑوں لوگوں میں سے ہمیں اپنا پڑوسی بنایا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رہنے اور اس کی خدمت کی توفیق دی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی مکہ مکرمہ ہے جو ہم سب کے حبیب محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور جائے پرورش ہے۔ آپ نے اپنے بچپن کا اکثر حصہ اسی مکہ میں گزارا ہے۔ کچھ سالوں کے لیے اللہ نے حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ کو رکھا اور حلیمہ سعدیہ کو آپ کی خدمت کا شرف بخشا۔ اسی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کی بکریاں مزدوری پر چرایا کرتے تھے، مگر بلکہ مکہ اپنے شہر ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کر کے حلال روزی کماتے تھے۔ اللہ اکبر! اولاد آدم میں آپ سب سے افضل، مگر مزدوری کر کے حلال روزی کھاتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو اللہ آپ کے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا اور انہی سے سونے کو ابال دیتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنانے والا تھا، اس لیے آپ کو اس کام کا مکلف کیا کہ آپ اپنی روزی خود کما کر کے
حلال روزی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں، تاکہ لوگ یعنی آپ کی امت کے لوگ اپنے دست و بازو سے حلال روزی کما کر کھائیں، پیٹ میں حرام روزی نہ جانے پائے۔ اسی مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت نے آپ کو رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس دعوت کو اپنی قوم قریش اور دیگر قبائل عرب کو پہنچایا۔ آپ جھٹلائے گئے، آپ کو جادوگر کہا گیا، دنیا کا لالچی اور لوگوں پر حکومت کا خواہاں کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، مگر آپ نے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کمی نہیں کی۔ مکہ والوں کی ہٹ دھرمی جب زیادہ بڑھی تو آپ نے طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی اللہ کا دین پہنچایا۔ وہاں کے لوگوں نے بھی قبول نہیں کیا، تو پھر آپ مکہ تشریف لائے۔ آخر آپ کو شہید کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ کفار قریش کے تمام قبیلے مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا چاہتے تھے، اور تمام قبیلوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منزل مبارک کو گھیر لیا کہ جب نکلیں گے تو ہم سب بیک وقت ان پر حملہ کر دیں گے، تاکہ پیارے رسول کے خاندان، خصوصی خاندان کے لوگ ہم سب سے جنگ نہ کر سکیں، سب کے ان کا خون ہم سب کے اوپر رہے گا، کس سے جنگ کریں گے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے نبی کو ان کے درمیان سے ایسا نکال لیا کہ ان کو خبر تک بھی نہ ہوئی، اور آپ غار ثور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپے اور پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ یہی وہ مکہ ہے بھائیو، جس میں ہم لوگ، آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں۔ یہیں سے ہمارے نبی کو نکالا گیا۔ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے وطن کا چھوڑنا بہت ہی تکلیف کی باعث ہوتی ہے، جبکہ ایک مظلوم ظلم سے بھاگ کر کے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کو بھی نکالا گیا۔ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے آپ باہر نکل کر کے مسجد حرام سے باہر نکل کر کے مکہ اور کعبہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے فرمانے لگے، واللہ اے مکہ، اللہ کی قسم، انک لاحب البلاد الی اللہ، تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شہر ہے، وانک لاحب البلاد الی، اور تو میرے نزدیک بھی سب سے محبوب بستی ہے، ولولا ان قومک اخرجونی ما خرجت، اگر تمہاری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھ سے باہر نہ جاتا۔ آپ اسی شہر میں کھا پی رہے ہیں، آپ اور ہم اسی شہر میں کھا پی رہے ہیں جہاں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جتنے دن اور ماہ یہاں گزر رہے ہیں انہیں غنیمت سمجھیں اور اس مقدس پاک شہر کے حقوق کو ادا کریں۔ آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس شہر مکہ بلکہ پورے حدود حرم کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں کی ایک صلاۃ، یعنی ایک نماز کو صلاۃ کہیں، ایک صلاۃ دوسری مساجد میں، دنیا کی دوسری مساجد میں یا دوسری جگہوں کی صلاۃ کی بنسبت 1,00,000 صلاۃ کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، ایک صلاۃ میری مسجد میں 1000 کے برابر ہے، مسجد حرام میں ایک صلاۃ 1,00,000 صلاۃ کے برابر ہے دوسری جگہوں کی نسبت۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ ایک صلاۃ مسجد کعبہ یا مسجد الحرام میں پڑھیں گے تو 1,00,000 صلاۃ کا اجر ملے گا۔ مکے کے ایک عالم نقاش نام کے تھے، انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ مسجد حرام کی ایک صلاۃ اکیلے اگر پڑھیں گے، ایک صلاۃ 55 سال 6 ماہ اور 20 دن کی صلاۃ کے برابر ہے۔ ایک صلاۃ، ایک ظہر کی نماز اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو 55 سال 6 ماہ اور 20 دن کی صلاۃ کے برابر ہے۔ کتنی بڑی رحمت
اور رحمت کی کتنی بڑی وسعت ہے اللہ رب العزت کی۔ اور پھر یہ فضیلت حدود حرم میں جہاں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے، مسجد حرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، کہیں بھی رہیں آپ، کسی کیمپ میں رہیں مکے میں، وہاں بھی جب تک حدود حرم کے اندر ہے، اور حدود حرم آپ جانتے ہیں چاروں طرف اس کے بڑے بڑے علامات بنا دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں، تو یہ اجر حدود حرم میں جہاں کہیں بھی آپ صلاۃ پڑھیں گے وہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ پھر صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی صلاۃ، ایک صلاۃ 25 درجہ افضل ہے بنسبت اکیلے صلاۃ پڑھنے کے۔ ذرا غور کریں کہ جماعت کے ساتھ صلاۃ پڑھنے سے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں جماعت سے صلاۃ پڑھنے کی کوشش کریں۔ صلاۃ جماعت ہر شخص پر فرض ہے جو مسجد جا سکتا ہے، واجب ہے۔ پیارے رسول نے ایسے لوگوں کے گھروں کے جلانے کی نیت کر لی تھی جو لوگ اذان ہونے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں جن پر جماعت فرض نہیں ہے، ورنہ میں ان کا گھر جلا دیتا۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ جب بھی اذان ہو اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ فارغ ہیں کام سے، تو فوراً مسجد کی طرف آپ رخصت کریں، جائیں، سنتیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ تو پیارے رسول کا فرمان ہے کہ جماعت کی صلاۃ 25 درجہ افضل ہے بنسبت اکیلے پڑھنے کے۔ اس حساب سے جماعت کے ساتھ حرم پاک کی ایک صلاۃ، یعنی حدود حرم کی بھی یا حرم پاک میں آپ پڑھیں گے تو اور مزید بڑھ جائے گا۔ اگر انسان خشوع خضوع اور تمام ارکان و واجبات اور سنن کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتا ہے تو ایک صلاۃ کا درجہ 25 لاکھ ہو جاتا ہے، 25 لاکھ ہو جاتا ہے۔ بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ اپنے گھر کی مسجد یعنی مسجد الحرام میں صلوات پڑھنے کا شرف بخشا، اور رات دن ہم یہاں اور دوسرے نیک کام بھی کر سکتے ہیں، طواف وغیرہ کر کے مزید اجر کا موقع اللہ نے دیا، یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ وقت پر عمرہ کر کے مزید اللہ کے ہاں اجر پا سکتے ہیں، اور تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک عمرے کے درمیان سے دوسرے عمرے کے۔ جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کے لیے آپ کو توبہ لازم ہے آپ کے اوپر۔ البتہ حقوق العباد بغیر بندوں کے حق کو ادا کیے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ہزار آپ نیکیوں کے کام کریں اور جن پر یہ ہے کہ فلاں کام کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو چھوٹے گناہ جن کی آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ مقصود ہیں، بڑے گناہوں کے لیے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ تو ہم سب یہاں کے قیام کو غنیمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، مگر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح یہاں نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں، اسی طرح مکے کا ادنا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے مکہ اور حدود حرم میں کسی برے کام کا صرف ارادہ کیا، دل میں نیت پیدا کی، اس کام کو کیا بھی نہیں، تو اس کا یہ ارادہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، اس سے توبہ لازم آتی ہے۔ اگر وہ گناہ کر لیا اس نے تو اس کا عذاب بہت ہی بڑا ہے۔ ارادہ کیا تب بھی بڑا گناہ، اور جب وہ برا کام، بڑا گناہ کر لیا تو یقیناً اور ہی اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اور اس پر اللہ کا غضب اور ہی زیادہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی حرم مکہ میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو الحاد سے مراد کفر و شرک اور عام گناہ مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پیارے رسول کے ساتھی، بہت بڑے عالم فقیہ، کہتے ہیں اگر کوئی عدن یعنی یمن میں رہ کر کے یہ ارادہ کرے کہ میں بیت اللہ میں جا کر کے فلاں شخص کو قتل کروں گا تو اللہ رب العزت اسے سخت عذاب چکھائیں گے۔ یعنی یہ ارادہ دور بیٹھ کر کے، ابھی اس نے اس کی تکمیل بھی نہیں کی،
اگر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قتل کے گناہ سے معاف کرے گا، لیکن یہ ارادہ محض اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے توبہ لازم آتی ہے۔ اس لیے بھائیو، جس شخص کو اللہ رب العزت نے مکے کے حدود میں بسنے، رہنے، زندگی گزارنے یا چند ایام ہی کے گزارنے کا شرف بخشا ہے، اسے چاہیے کہ اسلامی آداب کے ساتھ اپنے ایام اور اپنے اوقات کو یہاں گزارے۔ جس طرح صلات کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اسی طرح یہاں کی معمولی غلطی اور چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمارا مکہ ایسی صورت میں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں یا غلط کام کریں، ہمارا مکے میں اور حدود حرم میں قیام بہت بڑے خسارے کا کام ہوگا۔ اور یہ بات ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ جب حرم یا حدود حرم میں محض ارادہ کرنے سے سخت عذاب کی دھمکی اللہ رب العزت نے دی ہے، تو پھر بڑے گناہ کے ارتکاب پر کتنا سخت عذاب ہوگا۔ بھائیو، یہ دنیا چند سالوں یا چند دنوں کی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم سب کو مر کر پھر اٹھایا جائے گا اور ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے تمام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا رہا ہے، حالانکہ وہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کا علم رکھتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانی اعمال کے محفوظ کرنے کے لیے کئی طریقے رکھے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے چھوٹے بڑے عمل کو وہ لکھ دیا کریں، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن فرشتوں کا لکھا ہوا یہ نوشتہ بندوں کے سامنے پیش کرے گا، اور اللہ رب العزت فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو، اپنے اعمال کی کتاب کو خود پڑھ لو، اور خود پڑھ کر اپنے نفس کا حساب کر لو کہ تمہیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ پھر ہمارے یہ ہاتھ پیر بھی دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے محفوظ رکھنے کا، ہمارے ہاتھ اور پیر کو حکم دیا ہے کہ ہمارے اعمال محفوظ رکھیں۔ یہ ہاتھ پیر اللہ کے یہاں گواہی دیں گے، آنکھ کان ناک بھی بول کر اللہ رب العزت کے سامنے ہر ایک عضو اپنے کام کو بتائے گا۔ فرمان باری تعالی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن یعنی قیامت کے دن، فیصلے کے دن، تو ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بول نہیں سکتے، لیکن ہاتھ پیر، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ ہم سے، ہمارے ذریعے سے یہ کام فلاں دن فلاں تاریخ کو کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب کے دن ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور پھر ہمارے ہاتھ پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے اللہ کے سامنے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا وَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ انطِقِي، اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بول کر بتاؤ تم نے کیا کیا کام کیے تھے، تو اعضاء گواہی دیں گے اللہ کے سامنے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے یعنی کھال، ان کی کھال ان کے تمام اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور حکم دیا جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے پہلی بار پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے یہ خاطر پیدا کیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ عبادت کیا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا وہ چیزیں ہیں اور کیا عقیدے ہیں، کیا اعمال ہیں جو اللہ کی عبادت کے خلاف ہیں، اور کیا اعمال ہیں جو اللہ کی عبادت کے ہیں۔ تو اس کی ذمہ داری، اس کے سیکھنے اور معلوم کرنے کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ پہلے تو واجب یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں بچپن ہی میں سکھائیں، اور اسلامی آداب آپ جانتے ہیں کہ 7 ہی سال کی عمر میں ان کو نماز اور صلاۃ پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو ان کو سختی سے مار پیٹ کر کے پڑھایا جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ والدین یا جو ان کے پالنے والے ہیں، مربی ہیں، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی خدمت، جن کو ان کی تربیت میں دیا ہے، کوئی آدمی یتیم ہے اور کچھ ہے، ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ اپنے ماتحت کے بچوں کو بچپن ہی میں یہ سب اس طرح طہارت کریں، کس طرح وضو کریں۔ 7 سال کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کا اور صلاۃ کا طریقہ بھی ان کو سکھائیں۔ تو اگر نہیں سیکھا ہے تو بڑا ہو کر کے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ خود سیکھے، جا کر کے پتہ لگائے کہ عبادت کے کیا گر ہیں، عبادت کے کیا طریقے ہیں، کیا چیز ہے جو حلال ہے، کیا چیز ہے جو حرام ہے۔ تو ان سب اشیاء کا علم سیکھیں جن سے اللہ کی عبادت کا طریقہ معلوم ہو۔ اسی علم اور تعلم کا حکم اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دیا ہے۔ وہ آیتیں پہلی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ آیتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور آپ کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے یہ آیتیں دیں آپ کو، اور کہا اقرأ، اللہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو، تیرا رب بہت ہی کرم والا ہے جس رب نے علم کے ذریعے سکھایا۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، اور جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہا، تیرا رب بہت ہی کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے، اس علم کے لیے پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس میں دنیا و آخرت کے ہر نفع بخش علم کی ہدایت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر آپ کی اطاعت کا حکم دیا۔ قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی توضیح اور اس کا توضیح فرما دیں اور اس کی تفسیر بیان فرما دیں، اور تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اور پھر بڑی تاکید سے اللہ رب العزت نے حکم دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یعنی اللہ اور رسول جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو کسی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کو، کسی ایمان والے مرد عورت کو ان کے کسی معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ اس کو لیں یا نہ لیں۔ اللہ رسول کا حکم لینا ہی ہے۔ آپ سے قبل ہر نبی کا یہی منصب تھا کہ ان کی امت ان کی اتباع کرے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، 1,24,000 کا ذکر آتا ہے صحیح احادیث میں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے تو اس مقصد سے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو چونکہ اللہ نے ہم سب کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔
ہر مسلمان کے اوپر ارکان اسلام فرض ہیں۔ بعض ارکان تو ہر لمحہ اور سانس کے لیے فرض ہیں، جیسے توحید باری تعالی اور صلوات خمسہ، 5 وقت کی صلات، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور بعض اطاعتیں یا بعض واجبات سال میں ایک مرتبہ فرض ہیں، جیسے کہ صوم رمضان، اور بعض ارکان اسلام ان میں سے ایک زندگی میں ایک بار فرض ہے، جیسا کہ بشرط اطاعت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں پہنچ سکتا ہے ان کے اوپر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اور بعض بشرط ملکیت و مالیت فرض ہیں، یا بعض ارکان یا کوئی رکن بشرط ملکیت و مالیت فرض ہے، جیسے زکوٰۃ۔ تو ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اوقات اور فرصت کے بعد ان کے بارے میں علم سیکھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ نے موقع دیا، عقل سلیم ہے، تو سب سے پہلے اس طرف توجہ کرے کہ ان سب کے بارے میں سیکھے، جس کا ہر وقت ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ لیکن جو وقتی طور پر ہے، جیسے حج سال میں ایک مرتبہ، تو اس وقت تک حج کے تمام اعمال کا سیکھنا واجب نہیں ہوگا، جب تک اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو جائے کہ وہ حج کرے۔ تو جب پیسہ ہو جائے تو فوراً حج کرنا چاہیے، کوشش یہی ہونی چاہیے، اور اس وقت سیکھے کہ ہمیں کیسے احرام باندھنا ہے، احرام کے کیا آداب ہیں، کیا شروط ہیں، اور کن چیزوں کو ملحوظ رکھ کر کے ہمیں وہاں اور کیا کچھ جا کر کے کرنا ہے، عمرہ کس طرح کرنا ہے، یہ سب چیزیں بہرحال اس وقت سیکھنا ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ حج کر سکے۔ تو اس کے علاوہ پوری دین کا وسیع علم کا سیکھنا ہر شخص پر فرض نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو خاص کر رکھا ہے۔ امت میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو وسیع علم سیکھ کر کے لوگوں کو ان کی ضرورتوں کے تحت ان کو فتوی دیں، ان کی ہدایت کریں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلا رکن اور ستون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دوسرا صلاۃ کو قائم کرنا ہے، تیسرا صوم رمضان، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ اس میں سے سب سے اہم رکن اور ستون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب تک اس پر یقین نہ کر لے اور اس پر عمل نہ کرنے لگے، تب تک دوسرے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ایک کافر اگر صلاۃ بھی پڑھ رہا ہے تو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کر رہا ہے، تو کیا پڑھے گا اس میں؟ یعنی اگر الحمدللہ رب العالمین کہے گا ایاک نعبد، تو ظاہر بات ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اس میں ہے۔ لیکن اگر صلاۃ پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا یہ جس طرح منافقین پڑھتے تھے اور اس پر یقین نہیں رکھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، تو ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور کوئی بھی عمل اگر اللہ کی وحدانیت اور پیر رسول کی رسالت پر یقین نہیں ہے اس کو، تو کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جس کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ ناحق دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اس وجہ سے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ مگر وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ وہ عبادت کے مستحق نہیں۔ جھوٹ اور باطل طور پر لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہی چیز میرے بھائیوں عین شرک ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں واضح طور پر فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے ہوئے شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ فیصلہ کر لیا ہے اس نے کہ معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا، اور اگر اس پر مواخذہ کرنا چاہے تو
لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال کر کے گناہوں سے پاک کر کے نکال کر کے پھر جنت میں ڈالے گا۔ لیکن جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ کسی حالت میں شرک معاف نہ ہوگا جب تک انسان ہوش و حواس اور عقل کی حالت میں ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو فوراً توبہ کرے۔ جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسے کہ بہت سے لوگ، جس طرح فرعون تھا، خود جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنتو، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر موسیٰ اور ان کی قوم ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب تم ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور کفر کیا۔ تو ہوش و حواس جب تک ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اعمال کا حساب لیں اپنے اوپر، اور روزانہ کا روزانہ سوچیں کہ ہم نے آج کس کی کے اوپر ظلم کیا ہے، نہ غیبت کی ہے، کیا کیا ہے، ہم اس کا حساب لیں۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر ہمارا عقیدہ شرک کا ہے تو ہم فوری طور پر توبہ استغفار کریں اور جان لیں کہ شرک کیا ہے۔ واضح ہے بالکل کہ اللہ کے ساتھ آگے ہم اس کی تفصیل کچھ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو فوراً توبہ کر کے دیکھیے بھائیو، ہم نے دیکھا کتنے لوگ آئے یہاں دنیا کی روزی کمانے کے لیے، لیکن اللہ کا فضل ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ وہاں قبروں پہ جا کر کے ان سے مددیں مانگتے تھے، نذر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے والدین، ان کے خاندان کے لوگ وہی سب کچھ کرتے تھے، لیکن یہاں اللہ نے ان کو توحید کی بھی روزی دی۔ یہ اس مبارک حکومت کا ایک بہت بڑا الحمدللہ احسان ہے کہ اس نے انتظام کر رکھا ہے لوگوں کو صحیح دین سکھانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع سے کو غنیمت سمجھ کر کے صحیح دین سیکھنے کی توفیق دے۔ تو آپ جان لیں کہ آخر وقت کی یا جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہ ہوگی جبکہ انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ایمان بالغیب نہیں رہ جاتا ہے بلکہ دیکھی ہوئی چیز پر ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں قیامت میں جنت و جہنم کے بارے میں جو خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا ایک مومن پر فرض ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ہمارے نیک بندے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین الذین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے ہونے میں، اس کے سچ ہونے میں، اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ اور رسول کی غیب کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ اور رسول کی خبر کردہ غیب کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آئندہ کیا ہوگا، اور آدمی مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، وہاں حساب کتاب ہوگا، یہ چیز تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن اس پر ہمیں پورے طور پر یقین رکھنا ہے، جس طرح ہم اپنے وجود پر یقین رکھتے ہیں، غیب کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نیز فرمایا، یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو برائیاں کرتے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، حتی اذا حضر احدهم الموت، موت آ جائے تو یہ کہے کہ اے اللہ اب میں نے توبہ کی، اور ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی جو کفر ہی میں مر جائیں، ان کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مرتے وقت جو توبہ کریں گے۔ اب اس موڑ پر پہنچ کر مجھے یہ کہہ لینے کی اجازت دیجیے کہ بے شک ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ماحول میں پلے ہوں گے جس میں شرک کا رواج ہے، بدعتوں کا رواج ہے،
اسی دین میں نئے عقیدے اور اعمال کو دین میں داخل کر کے انہیں ہمارے غلط علماء سو انہیں دین کی چیزیں سمجھاتے ہیں اور لوگ اس کو دین کی چیز سمجھ کر کے اللہ سے تقرب کے نام سے اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کا نبی کریم اس قسم کی چیزوں کو جو دین میں نئی چیزیں داخل کی جاتی ہیں آپ نے اس کو بدعت کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہ علماء سو جو قبروں سے مدد مانگنے کو لوگوں کی تاکید کرتے ہیں، جائز کہتے ہیں، خود مجاور بن کے اور وہاں نظر و نیاز کھا کر کے مستنڈے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خالص توحید پر عمل کرنے کی، عقیدہ رکھنے کی توفیق دے۔ بھائیو، ہم سب کے حبیب محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں عرفات کے دن میدان عرفات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو خوشخبری دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور دین اسلام ہی کو جو یہ مکمل ہوا ہے، جس میں نہ شرک ہے نہ شرک کا شائبہ ہے، جہاں شبہ بھی شرک کا ہو تو وہاں بھی اس سے توبہ استغفار کر کے دور رہنا ہے، تو دین اسلام ہی کو تمہارے لیے ہم نے پسند کیا ہے، جس میں کوئی بدعت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو کہا جائے گی اچھی بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، پیارے رسول نے فرما دیا۔ تو جو لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے اور یہ نیک کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو یقیناً یہ لوگ برے علماء قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی باتیں یا اپنے بزرگوں کے نام سے، اپنے پیروں کے نام سے یہ سب باتیں مشہور کر کے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور دین اسلام ہی کو تمہارے لیے دین پسند کیا ہے۔ اس وجہ سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر شرعی دلیل کے دین کے نام سے کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے۔ ہرگز کوئی بھی کام کرنا ہے ہمیں پتہ لگانا ہے کہ پیارے رسول کا طریقہ کیا تھا، پیارے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے رسول کی زندگی ہمارے لیے بڑا اچھا نمونہ ہے۔ اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کتنی بار اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اس وجہ سے کسی کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ بغیر شرعی دلیل کے دین کے نام سے کوئی بات کہے یا کوئی بات کسی کو بتائے کہ اس کو کرو، یہ دین کی چیز ہے، یا کوئی کام کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، یعنی اپنی زبانوں سے جھوٹ بول کر کے کسی چیز کو حلال و حرام نہ کہو، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہوگا، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، کلام پاک کے بارے میں فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے، اگر یہ نبی ہم پر کوئی بات بنا کر کے ہماری طرف منسوب کر کے کہتے کہ اللہ کی بات ہے، تو البتہ ہم ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور ان کی شہ رگ کو کاٹ دیتے، ہم ان کی شہ رگ کو یعنی ان کے گردن کاٹ دیتے۔ ان آیات کی روشنی میں یہاں سے میں کھل کر بات کہوں گا کہ بے شک امت مسلمہ کے درمیان کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ عقیدے شرک کے عقیدے ہیں، جس شرک کے متعلق اللہ نے بتایا اور آپ نے سنا کہ اللہ کے ہاں وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ نے اسے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں
کہ ہر وہ عمل شرک ہے جس میں اللہ کی ذات یا صفات میں یا عبادت میں جو چیزیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھی ہیں ان چیزوں میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے، یا غیر اللہ کے لیے ہی کیا جائے، یا غیر اللہ کو سفارشی بنا کر کے اللہ کے ساتھ خاص کردہ چیزوں کو ان کے لیے ان کو راضی کر کے تاکہ وہ اللہ کے نزدیک ہمارے لیے سفارش کر دیں، جیسا کہ کہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے۔ اس کی مزید توضیح ہے، اسے اس طرح سمجھیں کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، عمرہ اور حج کرتے ہیں، عمرہ کی نیت کرتے ہی آپ لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی بات صلاۃ وغیرہ کے بارے میں بھی الحمد وغیرہ کو ترجمہ کے ساتھ سن کر پڑھ کر اس کے معنی ذہن میں رکھ لیں۔ جو صورتیں چھوٹی آپ پڑھتے ہیں صلاۃ میں، اگر آپ بڑی صورتیں نہیں یاد ہیں تو چھوٹی ہی پڑھ کر کے آپ صلاۃ پڑھتے ہیں، تو ان سب کا ایک مفہوم لوگوں سے سن کر کے، اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر کے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اسی طرح لبیک وغیرہ کا معنی بھی سمجھ لیں۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں تیرے دربار میں، تیرے حکم سے، تیرے حکم پر اس کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، حاضر ہوں، تمام تعریفیں تیری ہی ہیں اور تمام نعمتوں کا مالک تو ہی ہے، تو ہی تمام نعمتوں کو دینے والا ہے، اس میں کوئی تیرا شریک نہیں۔ یہ سب ہم سب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کے نمونہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا لبیک ہے، جس میں کسی شرک کا شائبہ نہیں۔ مگر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کا لبیک کیا تھا، صحیح روایتوں میں ہے، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ملکتہ وما ملک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ملکتہ وما ملک۔ اس کو یاد کریں لیکن عمرے کے وقت کہنے کے لیے نہیں، اس کا معنی سمجھیں۔ حاضر ہوں اے اللہ، کہتے تھے کفار قریش، حاضر ہوں اے اللہ، تیرے در پر حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، صرف وہی تیرا شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ چیز جس کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ الا شریکن، اس چیز کا بھی مالک ہے جو تیرا شریک اس کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ جس چیز کا مالک شریک ہے تو بھی اس کا مالک ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہی کو سب سے بڑا مالک سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ شریک ایسے جانتے تھے کہ اللہ کے وہ کام کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شریک ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں یہاں غور کریں کہ یہاں اس لبیک میں بھی وہ سب کو، اللہ کو سب چیزوں کا مالک سمجھتے تھے مگر اس کا شریک بھی مانتے تھے کہ وہ رب جس کا مالک ہے اور وہی ہمیں لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دے گا۔ قرآن کریم کے کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، چاند و سورج تمہارے فائدے کے لیے کس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تو ضرور یہی بات کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کے سوکھ جانے کے بعد اس میں پودے اگائے تو کس نے ان پودوں کو اگایا ہے، تو ضرور کہیں گے یا کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ سب یقین رکھتے ہوئے بھی علم جو حقیقی علم ہے اللہ کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب تم اس کا اعتراف کرتے ہو تو تم حقیقت سے دور کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ اور پھر ان کی عبادت کیا تھی؟ ان کی عبادت یہ تھی کہ جو سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ سجدہ ان غیر اللہ کو کرتے تھے۔ جو نظر و نیاز اللہ کے لیے خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں
غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز جائز نہیں، وہ نظر و نیاز، وہ سجدے بتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ نفع اور نقصان کی امید، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن نفع و نقصان کی امید یا نفع اٹھانے کی امید اور نقصان سے بچنے کی امید صرف اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن وہ غیر اللہ اور بتوں سے کیا کرتے تھے۔ فرمان باری تعالی ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، صرف اس رب کو سجدہ کرو جس رب نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت، بے شک میری صلاۃ اور میرا ذبح کرنا، میری زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی عقیدہ اور عمل کا حکم مجھے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا، جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنا رکھا ہے، یعنی اللہ سے اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کو پوری کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ اللہ سے طلب کرنے کے بجائے غیر اللہ سے طلب کرتے ہیں جو لوگ، جب ان سے پوچھا جائے کہ ان غیر اللہ کی عبادت، سجدہ اور نظر و نیاز اور حاجات و ضروریات کے وقت ان کو پکارتے ہو اور ان سے مصیبتوں کے دور کرنے کی طلب کرتے ہو، تو یہ تو خود اللہ کے بندے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، ما نعبدہم الا، یعنی یہ خود اللہ کے بندے اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جواب دیتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، ہم ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، جس چیز میں ان کا اختلاف ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ سناتا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، وہی حق بات بتاتا ہے، اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کرتے ہیں کس طرح؟ یعنی اس زمانے میں بھی جب کہ کفار قریش اور دوسرے قبائل بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ دین حق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو سیکھیں اور اس پر اعتراض بھی کرتے تھے، تو اسی کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ فیصلہ سناتا ہے اس چیز میں جس میں اختلاف کرتے ہیں کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ اسی طرح ان کو واسطہ شفاعت اور شفارت بناتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، یہ لوگ اللہ کے جناب میں چونکہ ان کا درجہ بہت بڑا ہے، یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے۔ فرمان باری تعالی ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے جناب میں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیارے رسول، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ اللہ کو ایسی چیز سکھا اور بتا رہے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ پاک و برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی سفارش کے عقیدے کو شرک بتا دیا ہے کہ یہ شرک ہے، اور کفار کے اپنے معبودات کے لیے نظر و نیاز کو شرک بتا رہا ہے، بتایا ہے اللہ رب العزت نے، اور وہ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے۔ ابونا ابراہیم علیہ السلام کے خالص عقیدہ توحید کو عرب اور کفار نے بدل دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا، مگر سینکڑوں بت بنا کر کے عرب کے لوگ پوج رہے تھے، مکے کے لوگ پوج رہے تھے، ان سے مدد مانگتے، ان کے لیے ذبح کرتے اور نظر و نیاز بھی چڑھاتے، مگر
اسلام سے پہلے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی کچھ لوگ ان کے اس شرکیہ کاموں پر نکیر اور انکار کرتے تھے، اور وہ خالص توحید پر تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت زید بن عمرو بن نفیل قریش کے ذبائح اور ان کے نذر و نیاز اور چڑھاوے پر انکار کرتے ہوئے کہتے تھے، الشاة خلقها اللہ وانزل من السماء الماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غیر اسم اللہ۔ اللہ ہی نے بکری کو پیدا کیا ہے اور زمین سے پانی اور آسمان سے پانی اتار کر کے زمین میں اللہ تعالیٰ نے بکری کے لیے گھاس اگائی، تو کس عقل سے غیر اللہ کے نام سے اسے ذبح کر رہے ہو؟ اسے ذبح کر رہے ہو جب اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی اس کو پال رہا ہے، گھاس پھوس اس کے لیے پیدا کر رہا ہے، تو کس عقل سے غیر اللہ کے نام سے اس بکری کو ذبح کرتے ہو؟ اس کو تو صرف اللہ ہی کے نام سے ذبح کرنا تھا۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے اس طرح کے لوگ تھے جو انکار کرتے تھے اس قسم کی چیزوں پر۔ اسی کا اشارہ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا ان چیزوں پر جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بھائیو، غور کریں کہ اس زمانے میں بہت سے مسلمان کفار مکہ و عرب سے بڑھ کر کے شرک کرتے ہیں۔ کفار عرب سخت مصیبت میں اگر کشتی ڈوبنے لگتی یا کشتی پر سوار ہوتے تو غرق ہونے کے ڈر سے صرف اللہ ہی کو پکارتے، وہاں بتوں کی یاد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خصلت کو، ان کی اس عادت کو، ان کے اس عمل کو ذکر کیا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب یہ لوگ کشتیوں پر سوار ہوتے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب یہ لوگ کشتیوں پر سوار ہوتے تو صرف اللہ ہی کو خالص کر کے پکارتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ کشتیوں پر سوار ہوتے تو صرف اللہ ہی کو خالص توحید کر کے اور اللہ ہی سے مدد مانگتے، اللہ ہی کو پکارتے۔ مگر آج کے بہت سے مسلمان، خصوصاً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا یا نیپال ہو، ان میں سے صرف انہی سے ڈائریکٹ مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ ہماری سفارش صرف کریں گے، اور رو کر کے گڑ گڑا کر کے کہتے ہیں آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا۔ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی ہمیں روزی دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، مصیبتوں کو ہماری ٹال سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، ڈائریکٹ تو مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ کسی کو سفارشی بناؤ، ڈائریکٹ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اگر آپ دیکھیں حقیقت میں کتابوں میں لکھا ہے، لوگوں نے اپنے آنکھوں دیکھا حال، کہتے ہیں بابا فرید گنج شکر، بابا فرید ان کا نام، مشہور نام گنج شکر ہے، ان کا کوئی دربار بھی ہے جس میں کسی عالم نے جا کر کے دیکھ کر کے اور یہ بیان کیا ہے کہ اس قبر پر لکھا ہے تیرے در پر سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے، تیرے در پہ سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے کہ ذرا لپٹ کے رو لوں تیرے سنگ آستاں پر۔ اللہ اکبر۔ اور مزار کے دروازے پر لکھا ہے ہم نے یہ بندگی کا طریقہ بنا لیا، اپنے بابا کو یاد کیا، سر جھکا لیا۔ اب بتائیں سبحان اللہ، اس پر اور اس سے اس کو یہ شرک ہے یا اور کچھ ہے؟ اللہ کا واسطہ بیچ میں، یا ان کو اللہ کا واسطہ نہیں دے رہے ہیں، یا اللہ کا کے درمیان سفارشی نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ انہی سے ان کو مانگنے اور ان کے سجدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ نعرہ لگاتے ہیں یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں شرک ہو ہی نہیں رہا ہے۔ لوگ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں شرک ہو نہیں سکتا، پھر نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو جھوٹا بنا رہے ہیں، جھوٹا بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کے شرک کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور جو ان کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں،
ان کو برا کہتے ہیں، ان کو وہابی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شیطان کی تدبیر ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح ان کے دین سے ہٹا دیا جائے، اور خود ان کے کارندے اور اس قسم کے غلط علماء اس قسم کی باتوں کو انہیں سمجھاتے ہیں اور اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کو اس وقت بروقت علامہ حالی رحمۃ اللہ، الطاف حسین حالی، جو ہندوستان کے موحد عالم اور شاعر تھے، ان کی مسدس کے یہ شعر پڑھ کر کے ختم کروں گا۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ یعنی یہ ہندو جو بت کی پوجا کرتے ہیں آپ کے سامنے، آپ کہتے ہیں یہ لوگ کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی نصارہ لوگ، تو ان کو بھی آپ کافر کہتے ہیں۔ جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، آگ کا سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کافر ہے۔ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کچھ لوگ سورج اور چاند اور تاروں کی پوجا کرتے ہیں، اس کو بھی آپ کافر کہتے ہیں۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، علامہ حالی کہتے ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، یعنی دین اسلام جس کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو خوشخبری دی، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان، وہ دین بدل دیا گیا وہ دین بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے بھائیوں کہ ہم خاص طور پہ مکے میں ہیں، ہم صحیح دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو انشاءاللہ صحیح دین یہیں سے ملے گا، پوری دنیا میں ان لوگوں سے ملے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دیتے ہیں، جن کو مجھے یقین ہے کہ اس کیمپ میں بھی آپ کے یا جو حرم پاک کی خدمت کے لیے مقرر ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے لوگوں کو جو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کو غیر مقلد، وہابی، گمراہ اور جہنمی سب کچھ کہہ کر کے خوش ہو لیتے ہوں گے، لیکن اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کیا چیز حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کے تمام امور کو سیکھیں۔ بہت کچھ باتیں کہنی تھی، آئندہ اگر توفیق ہوئی تو کچھ حرم پاک کے متعلق جو آپ کا فریضہ ہے اس کو کیسے ادا کریں، اس کے بارے میں بھی کچھ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی وصی اللہ محمد عباس، ام القرا یونیورسٹی کا پروفیسر اور مسجد حرام کا مدرس، فی امان اللہ، حفظکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔